اچھا تو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ سامنے بیٹھی لڑکی مشکل سے 18 یا 19 سال کی ہوگی۔ میں نے بڑی نافہمی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے کہا ایکسکیوز می، میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ لڑکی انٹرویو دینے والی آخری لڑکی تھی۔ میں تو اس سے اس کی سی وی مانگنے والا تھا کہ اس کی بات پہ اچنبھے میں آیا۔ میں نے کہا تو کیا آپ میرے آفس میں جاب لینے کے لیے نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں تو کسی جاب کے چکر میں نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے یہ کیا سوال کر رہی ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھ کے بولی، کہنے لگی لو جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں آپ کے گھر میں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ وہ کہنے لگی وہی جس کو آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، رجا عبد القادر۔ مجھے ایک دم یاد آیا۔ میں نے کہا او تو آپ رجا ہیں؟ مجھے نام سے یاد آیا تھا۔ وہ کہنے لگی جی ہاں، میں وہی ہوں جسے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ میں نے غور سے اسے اب دیکھا تھا۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میں تقریباً 27-28 سال کا تھا اور وہ 18-19 سال کی تھی۔ میں کچھ پرانے خیالات کا مالک تھا۔ مطلب مجھے پتا تھا کہ شادی ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں مکمل طور پر اپنی والدہ پہ یہ بات چھوڑ چکا تھا کہ جسے انہوں نے پسند کیا ہے وہ وہاں میرا رشتہ طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محترمہ میرے آفس تک پہنچ جائیں گی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی جانے والی۔ کہنے لگی دیکھیں میں کچھ باتیں آپ سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے انٹرکام پہ بیل دی اور 2 کپ چائے بھی منگوا لی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انسان کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو کچھ جان لینا چاہیے۔ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ایک آدھی ملاقات شادی سے پہلے کر لینی چاہیے؟ میں نے کہا ویسے مجھے تو ایسا ضروری نہیں لگتا، لیکن آپ کو اگر یہ سب مناسب لگتا ہے تو اٹس اوکے۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میری بات سنیں، یوں شادی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ چلیں تو پہلے آپ شروع ہو جائیں، آپ نے مجھ سے جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیں، بعد میں یہ نہ ہو آپ کو اپنے اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ میں نے کہا دیکھیں میں یہ فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ کہنے لگی ایسے کیسے دے چکے ہیں؟ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کو خود سوچنا چاہیے، اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بعد میں انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو آپ چاہتی ہیں میں آپ سے انٹرویو لے لوں؟ وہ کہنے لگی ہاں لے سکتے ہیں، پھر میں آپ سے انٹرویو لے لوں گی۔ ساری زندگی کا سوال ہے، کوئی ایک آدھ دن کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی کچھ بے وقوف اور جھلی ٹائپ کی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا تو شروع کریں؟ کہنے لگی جی جی۔ میں نے کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگی رجا عبد القادر۔ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ کی ایجوکیشن؟ کہنے لگی ابھی پری انجینئرنگ کے پیپر دیے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ میں بڑی دلچسپی سے بڑے مزے لیتے ہوئے اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کا میرے آفس میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کہنے لگی ایکٹیویٹی کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اب 3 بچوں کے ساتھ مجھے کہاں فرصت ملتی ہے کسی ایکٹیویٹی کی۔ اس کی بات پر تو میں اچنبھے میں آیا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی کیا کہا آپ نے؟ وہ کہنے لگی وہی جو آپ نے سنا۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا کہ آپ کے 3 بچے ہیں۔ وہ کہنے لگی اور کیا؟ میں نے اسے پھر غور سے دیکھا۔ لڑکی کی اتنی عمر تو نہیں لگتی تھی، اور پھر میرے ماں باپ ایسے کیسے میرا رشتہ کسی ایسی لڑکی سے کر سکتے تھے جو 3 بچوں کی ماں ہو؟ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ لگ ہی نہیں سکتی تھی، وہ کافی چھوٹی عمر کی تھی۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا آپ شاید مذاق کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی کیسا مذاق؟ کون سا مذاق؟ ارے میں پاگل ہوں، میں آپ سے یہاں مذاق کرنے آئی ہوں کیا؟ میرا آپ کا مذاق بنتا ہے؟ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا۔
میں نے کہا آپ کے بچے ہیں تو شوہر بھی ہوگا یقیناً. وہ کہنے لگی نہیں ایکچولی، یہ کہہ کے نظریں چرانے لگی. پھر گلا صاف کر کے بولی ایکچولی یہ بچے بنا باپ کے ہیں. یہ سن کے میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. بنا باپ کے؟ میرا تو میٹر شارٹ ہوا، میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے. کہنے لگی اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں آپ جا سکتی ہیں. میرا غصے سے برا حال تھا. کس قسم کی لڑکی سے میرا رشتہ طے کیا تھا میرے گھر والوں نے. وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، کمرے کے دروازے کے پاس جا کے رک گئی. پلٹ کے کہنے لگی تو پھر میں انکار سمجھوں؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں جو 3 بچوں کی ماں سے شادی کروں گا. وہ جا چکی تھی لیکن میرا دماغ ابھی بھی گھوم رہا تھا. میں گھر جلدی چلا گیا جہاں میری ماں ابھی میری منگنی کی شاپنگ کر کے آئی تھی. کہنے لگی تیمور بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ انگیجمنٹ کا جوڑا ہے، بتاؤ کیسا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہی ہوگا، میرے سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا. اس لڑکی کو دیکھ کے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے. اور پھر محض 18-19 سال کی لڑکی کیسے 3 بچوں کی ماں ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی. شاید وہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، اور کوئی بھی لڑکی خود سے اپنے ہونے والے منگیتر کو ایسا نہیں کہتی. میرے انکار کا سن کے اس لڑکی کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی تھی. میں نے کچھ نہیں کہا. منگنی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں. ایک بار رات کو میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی. میں آدھی نیند میں تھا. میں نے کہا جی کون؟ ایک لڑکی تھی. کہنے لگی آپ تیمور بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مگر آپ کون بول رہی ہیں؟ کہنے لگی رجا عبد القادر. یہ سن کے میری پوری آنکھیں کھلی. وہ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ منگنی میں تو 2 دن رہ گئے، تو آپ انکار کب کریں گے؟ آواز میں بے تحاشا فکر مندی اور پریشانی تھی. میں نے کہا کر دوں گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ابھی 2 دن باقی ہیں، ہو جائے گا انکار بھی. میری بات سن کے کہنے لگی پکا؟ میں نے کہا جی رجا پکا. اب میں 3 بچوں کی ماں سے شادی تھوڑی کروں گا. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی 100% جھوٹ بول رہی ہے، خود انکار کر نہیں سکتی اس لیے مجھے استعمال کر رہی ہے. کہنے لگی اوکے بہت شکریہ. میں نے کہا بات سنیں. کہنے لگی جی. میں نے کہا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. 2 دن بھی گزر گئے. منگنی کے فنکشن کے لیے میں بالکل تیار تھا جب اسی نمبر سے مجھے کال آنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا. جب ہم ہال میں پہنچے تو وہی لڑکی آف وائٹ میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی، مگر چہرے پہ پریشانی کے آثار واضح تھے. بہرحال اس کے گھر والوں نے ہمارا استقبال کافی شاندار کیا تھا. میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا. میں رجا کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا. وہ میرے بیٹھتے ہی بری طرح سے پیچھے کھسکی. سب نے محسوس کیا. اس کی کزنز ہنسنے لگی. کہنے لگی رجا کیا کر رہی ہو، آرام سے بیٹھو، منگیتر ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی ہاں تو منگیتر ہے نا، شوہر تھوڑی ہے، اور منگیتر کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاؤں. اس کی والدہ اسے گھور رہی تھی. اپنی ماں کو دیکھ کے وہ چپ ہوئی. میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا واہ واہ بھابھی کیا پوائنٹ مارا ہے آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں. ایسا کرتے ہیں منگنی کو چھوڑیں، آج نکاح کروا لیتے ہیں تاکہ آپ تیمور بھائی کے ساتھ چپک کے تو بیٹھ سکیں. آیان نے اس کی بات کا ٹکا سا جواب دیا تھا. بہرحال پہلے اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، پھر میں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی. کچھ دیر ہماری تصاویر بنتی رہیں، پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے. شش. اس آواز پہ میں نے رجا کی طرف دیکھا. رجا میرے کچھ قریب ہوئی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اشارے کرنے لگی کہ میں سر نیچے کروں تاکہ وہ میرے کان میں کچھ کہہ سکے. میں نے ایک نظر ہال میں ڈالی لیکن سب کھانے میں مصروف تھے. میری ہائٹ ویسے بھی اس لڑکی سے لمبی تھی. میں نے اپنا کان اس کے قریب کیا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ انکار کر دیں گے، پھر کیا کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا کہ آپ کے یتیم بچوں پہ ترس آ گیا. میں نے سوچا بن باپ کے بچوں کو سہارا دے دینا چاہیے، ثواب کا کام ہے.
کیا خیال ہے؟ میری بات سن کے وہ مجھے کینا تو اس نظروں سے دیکھنے لگی. جب آپ نے انکار ہی نہیں کرنا تھا تو جھوٹا آسرا کیوں دیا تھا؟ پہلے ہی منع کر دیتے. میں نے کہا میں نے بہت سوچا تھا اس بارے میں. پھر مجھے لگا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی. 3 بچوں کو سنبھالنا آسان کام تو نہیں ہے. مجھے بھی ہاتھ بٹانا چاہیے. وہ ماتھے پہ بل ڈال کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی. بہرحال کچھ ہی دیر میں سب لوگوں کو ہمارا بھی خیال آ گیا. ہمارے سامنے بھی کھانا رکھ دیا گیا. کھانے کے دوران رجا کی کزنز مجھ سے باتیں کرنے لگی. میں نے کہا وہ باقی سب تو یہاں موجود ہیں لیکن میری منگیتر کے بچے نظر نہیں آ رہے. وہ جو پائپ لگا کے کولڈ ڈرنک پی رہی تھی بوتل سیدھی اس کے حلق میں لگی. بری طرح کھانسنے لگی. اس کی کزنز پہلے تو حیران ہوئی پھر ہنسنے لگی. اچھا وہ بلی کے بچے وہ گھر پہ ہیں. لیکن فکر مت کریں جیجا جی, وہ جہیز میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جائیں گے. تو بلی کے بچے پال رہی تھی وہ. نمبر تو ویسے بھی اس کا میرے پاس آ چکا تھا, اس لیے میرا ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا. رات کو 12 بجے میں نے رضا کے نمبر پہ فون کیا. اس نے فون اٹھایا. جی فرمائیے. میں نے کہا آپ کے یہاں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے. کہنے لگی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کہنے لگی آپ سے مطلب, آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ بڑا روکھا لہجہ تھا. میں نے کہا مجھے اپنی بیوی کے بچوں کا خیال آ رہا تھا. میں نے سوچا خیریت پوچھ لوں. تو کیا حال چال ہے آپ کے بچوں کا؟ وہ شاید زچ ہوئی. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں ہنسنے لگا. توبہ توبہ, میری کیا مجال میں آپ کا کوئی مذاق اڑاؤں, مذاق کا رشتہ تھوڑی ہے. کہنے لگی خدا حافظ. میں نے کہا رضا پلیز فون مت رکھیے گا, مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. اب میں کافی سنجیدہ ہو چکا تھا. کہنے لگی کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا آپ منگنی نہیں کرنا چاہتی تھیں یہ تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں, لیکن کیوں نہیں کرنا چاہتی تھیں یہ بھی بتا دیں. وہ رونے لگی. اب یاد آیا آپ کو, پہلے نہیں پوچھ سکتے تھے. وہ روتے ہوئے بولی. کافی لاؤبالی قسم کی لڑکی تھی. میں نے کہا اچھا اب بتا دیں. کہنے لگی مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی تھی, مجھے آگے پڑھنا تھا. آپ کو پتا ہے میرا فرسٹ ایئر میں A گریڈ آیا تھا, لیکن پھر آپ کا رشتہ آ گیا. میں نے امی سے بہت کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی, لیکن وہ نہیں مانی. کہنے لگی اچھے رشتے بار بار نہیں آتے, بس اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا. اس کی بات سن کے میں کافی مطمئن ہو چکا تھا. میں نے کہا بس